آداب زندگی سے مراد وہ چیزیں یا وہ طریقے ہوتے ہیں جنہیں اپنا کر انسان خود بھی پریشانی سے بچ سکتا ہے اور دوسروں کو بھی اذیت اور پریشانی سے بچا سکتا ہے۔ زندگی کیسے گزارنی ہے، کیونکہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں جن کا تعلق ہمارے دل سے، ہمارے عقیدے اور نظریے سے ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے دنیا کے ہزارہ مذاہب جو اسلام کے مخالف ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ایک مسلمان نے ہر طرح کے مذہب کے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے تو اسے کیسے رہنا ہے، اسے اپنی زندگی کس رنگ سے گزارنی ہے تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ جھوٹے ہیں اور سچا مذہب صرف دین اسلام ہے۔ یہ کیسے ثابت کر پائے اگر اس کا انداز، اس کا اخلاق، اس کا طریقہ کار وہی ہوگا جو ایک بت پرست کا ہے، ایک مشرک کا ہے، ایک یہودی اور عیسائی کا ہے، ایک کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے کافر کا ہے۔ اگر اس کا انداز بھی اسی کافر والا ہوگا تو پھر یہ اس سے بہتر کیسے ہو گیا؟ پھر یہ ثابت کیسے کرے گا کہ لا الہ الا اللہ سب جھوٹے ہیں، ایک سچا اللہ ہے اور ایک سچا اس کا بنایا ہوا دین ہے؟ پھر یہ ثابت کیسے کر پائیں گے اگر آپ کا انداز بھی وہی ہے جو کافر و مشرک کا ہے؟ تو آداب زندگی سے مراد اسلام کے بنائے گئے وہ اصول، وہ طریقے، وہ قانون ہیں جن کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اس میں اسلام کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ پوری کائنات بھی خدا کا انکار کرے تو کیا خدا کو کوئی نقصان ہے؟ جیسے ٹریفک کے قوانین بنتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی سائڈ پہ جانا ہے، آپ نے اس لائن میں جانا ہے، آپ نے اتنی سپیڈ پہ جانا ہے، آپ نے ہیلمٹ یا بیلٹ استعمال کرنا ہے، تو کیا آپ یہ کچھ نہیں کریں گے تو کیا آپ نے حکومت کا نقصان کیا ہے؟ اپنا نقصان ہے۔ تو قانون اس لیے بنتے ہیں کہ وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اسلام نے زندگی گزارنے کے لیے جو ضابطے، جو ایک ہمیں راستہ بتایا ہے کہ آپ نے اس راستے پہ یوں چلنا ہے، وہی اصل میں اسلام کی پہچان بنتا ہے اور وہی اعمال ہیں جو دیگر لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرتے ہیں۔ آپ کی بات سن کر، انداز دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیا اور آج ہمیں دیکھ کے لوگ دور بھاگ، ہمیں ساتھ بٹھانا پسند نہیں کیا جاتا۔ تو اس میں اس کا قصور نہیں ہے جو آپ سے نفرت کرتا ہے، قصور ہمارا ہے۔ ہم نے وہ آداب زندگی نہیں سیکھے ہیں، ہم نے اسلام کے بتائے طریقے نہیں سیکھے ہیں جن کو ہم نے کہا تھا ان پہ چلیں گے تو لوگ خود بخود تمہاری طرف آتے ہیں۔ نظافت سے ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کوئی پیپر نہیں دینا ہے۔ آپ کا رٹا یہی ہے کہ آپ عمل کر لیں تو خود بخود یاد بھی ہو جائے گا۔ مطلب ہم نے کہا تھا سرعام تھوکنا نہیں ہے، تو رٹنے والی بات نہیں ہے کہ آپ یاد کریں مولوی صاحب نے یہ کہا تھا تھوکنا نہیں، آپ تھوکنا چھوڑ دیں۔ آپ جو ہے رٹا نہیں لگانا ہے، عمل کرنا ہے۔ آپ سرعام ناک نہیں صاف کرنا ہے، سر عام جو ہے وہ تھوکنا نہیں۔ یہ چند چیزیں ہم نے پچھلے جمعہ کو ذکر کی تھی، یہ آداب ہیں اسلام کے، یہ قابل نفرت چیزیں ہیں۔ ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا ہے جس کا یہ دعویٰ ہو کہ میرا دین سب سے بڑا، میرا نبی سب سے بڑا، میرا خدا اللہ اکبر، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے پاس سب بڑی ہستیاں میرے پاس ہیں۔ جس مسلمان کا یہ دعویٰ ہو وہ یہ حرکتیں کا چند چیزیں ذکر ہوئی تھی، تقریباً 10 چیزیں ہم نے ذکر کی تھی۔ اس کے بعد آتے ہیں بال، ہمارے جو بال ہیں، ہماری
داڑھی شریف کے ہیں یا سر کے جو بال ہیں، ہر چیز کا ہم پر نہ کوئی حد ہوتا ہے. اور قیامت کے دن کا منظر میں نے آپ کو بارہا مرتبہ سمجھایا کہ قیامت کے دن یہ بند ہو جائے، یہ بند پکا. الیوم نختم علی افواہہم، بند. اب کیا بولے گا؟ سب کچھ بولے گا، وہ نہیں بولے گا جو آج بول رہا ہے، اس کے علاوہ سب بولے گا. آپ کا ہاتھ بولے گا اور کہے گا یا رب اس نے ناخن نہیں کاٹے تھے، ناخن کاٹنے چاہیے تھے، یہ بڑے ناخن رکھتا تھا، فیشن کرتا تھا. یہ میں خواتین کے لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ خواتین یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں اجازت ہے بڑے ناخن رکھنے کی، کسی کو نہیں ہے. یہ آپ کے خلاف گواہی دیں گی آپ کی انگلیاں کہ بڑے ناخن رکھے تھے اس نے، اس ہاتھ سے اس نے یہ کیا تھا. آپ کے بال گواہی دیں گے. یہ ہمیں کنگھی نہیں کرتا، اجڑی ہوئی بستی ہوتی تھی، اس کے بال کبھی کدھر بکھرے کبھی کدھر بکھرے، نہ داڑھی کو سنوارتا تھا، نہ ہی یہ سر کی کنگھی کرتا تھا، نہ تیل لگاتا تھا. بال آپ کے خلاف گواہی دیں گے کیونکہ حق ہے ان کا، جسم کے ہر حصے کا آپ پر حق ہے. تو اس لیے کنگھی کر کے رکھنی ہے، بالوں کو سنوار کے رکھنا ہے اور تیل لگا کے رکھنا ہے. اور داڑھی مبارک کی جہاں تک بات ہے وہ کم از کم ایک مٹھی تو ہونی چاہیے. اس سے کم ہے کسی کی نیت کر لیں، ہم آہستہ آہستہ بڑھا لیں گے انشاءاللہ. اور ایک مٹھی سے زیادہ ہو اگر تو آپ اسے صحیح ترتیب سے پیار سے رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایک مٹھی سے زائد جو ہے اس کو کاٹ سکتے